السلام علیکم گائز، میں ہوں آپ کا دوست عبدالہادی اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو سے میرا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی کہ پہلے سے ڈیفرنٹ ہے، اور چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ علی مشکل کشا، میں نے کہا علی مشکل کشا ہے، میں نے نہیں کہا اللہ۔ تو اب بازی آتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی، کچھ کہتے ہیں، کچھ کا اختلاف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی کو علیہ السلام نہیں بولنا چاہیے۔ یہ بہت سے اختلاف ہیں، اور آپ سے جو میں ویڈیو کی سیریز شروع کر رہا ہوں، اس میں یہی کروں گا کہ اسلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں جتنا میرے سے ہو سکے، اور وہ بتاؤں جو میرے دل کو مطمئن ہو، نہ میں کسی فرقہ کی بات کروں جو اب مجھے اچھا لگے آپ کے لیے، جو یہ نہیں کہ میں اپنے دل کی بات کروں گا، یہی وہ بات جو سب سے سن کے جو وہ ذہن کو مانے گی، جو سرچ کر کے جو سب بہتر ہوگی وہ بات، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو رہی بات مشکل کی شاہ کی، تو کچھ کہتے ہیں مشکل کی شاہ اللہ ہی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نے آگے سے بھی کوئی ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ یہ بھی بات ماننے میں آتی ہے، اللہ تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے اختیارات آگے بھی تو کسی نہ کسی کو دیے ہوئے ہیں، بندوں کو تو نہیں، ان کے جو خاص ہوتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں ویڈیو میں۔ اقبال نے بھی کہا ہے علی مشکل کشا ہے، کہنے لگے جی اگر مشکل کشا ہے تو کربلا میں حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو موٹا سا جواب یہ ہے، کربلا میں حسین پر کوئی مشکل نہیں تھی۔ چلیں یہ بھی اس بات سے کلیئر ہو گیا کہ ایک تو یعنی کہ یہ خود نہیں کہہ رہے، جو ان کا کیا نام ہے، کافی مشہور ہیں شیعہ کے علماء، کافی زیادہ میں ان کی ان کو مات دو، میں تو ہر بندے کو مات دو، چاہے وہ کسی بھی فرقہ سے۔ میرا اختلاف ان کی باتوں سے ہوتا ہے، یہ جو باتیں کرتے ہیں ان باتوں سے ہوتا ہے۔ اور تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں کہتا، علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ چلیں کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے مان لیا بھائی حضرت مولا علیہ السلام وہ مشکل کی شاہ ہے۔ تو اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی علیہ السلام تو بس نبیوں پہ لگتا ہے، تو پھر آپ ان کے ساتھ میں لگا نہیں، صحابہ تھے، یہ تھے۔ اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا اسپیشل، کیوں یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، تو اس لیے میں بنا اس بات کو نہیں چھیڑوں گا، لیکن یہ آپ سب کو بولنا چاہیے۔ اس کی ریزن میں نیکسٹ یہاں جب بھی کوشش کروں گا ایک دو ویڈیو میں بتا دوں، کیونکہ بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں جن کو جو مجھے پتہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پتہ، تو آپ کو میں بتاؤں۔ تو بہرحال بات آتی ہے کہ مشکل کی شاہ کی، کہ واقعی اگر مشکل کی شاہ ہے تو میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو آئیے سنتے ہیں علامہ صاحب کیا کہتے ہیں، اور آپ کے خیال میں اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے تو کمنٹ کر کے بتا دیجیے گا۔ حسین پر مشکل ہوتی تو مدد مانگتے نا، یہ حسین نے تو کربلا کو ڈھونڈا ہے، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری بات کی ہے۔ اگر آپ واقعی کربلا کو دیکھیں نا، میں یہ کتاب ایک میری بات یاد رکھیں، ایک کتاب کو دیکھیں نا، کسی بھی بات کا نہ کیا کریں، کیونکہ جو ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے، اب میں کیا اس بات کو بیان کروں کہ ایک کتاب میں نا جو ہوتا ہے ایک فرقہ وارث بیچ میں کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے، جو مسند ہو کوشش کیا کریں وہی آپ پڑھیں، وہیں سے پتہ چلیں۔ اب تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مشکل کی شاہ ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مشکل کیوں نہیں کی؟ مائنڈ میں میرے بھی ذہن میں جب کوئی پوچھتا تو ذہن میں سوال آتا ہے، واقعی یار بات اس نے ٹھیک بولی ہے۔ تو بات کا جواب علامہ صاحب نے بہت ہی معقول دیا، اور واقعی 100% ایسا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام وہ خود چل کے گئے تھے میدان کربلا میں، بہت سے لوگوں نے راستے میں روکا تھا، بہت سے لشکر آئے تھے ان کو روکنے کے لیے کہ نہیں آپ ادھر نہ جائیں، لیکن جگہ کا انتخاب حضرت امام حسین علیہ السلام خود کیا تھا۔ تو یہ بہت ہی عام سی
یعنی کہ یہ ایسی بات ہے کہ ہر بندے کو پتا ہونی چاہیے، اگر نہیں پتا تو آج سے اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ کچھ میرے ایسے دوست ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ماجرا کیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ لڑکی کا کوئی رولا شولا تھا، لیکن جو اپنا جو علم کا معیار ہے نا اس کو بہتر کریں، نہیں پتا تو ایسے مت بولیں۔ حسین ڈھونڈتے ہوئے کربلا پہنچے اور مولا حسین کا تو مقام بہت بلند ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کہہ رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ بتا تیری خاطر کس سے جا کے لڑے؟ آواز قدرت آئی، اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ دونوں جا کے فرعون سے لڑو، یہ میرا باغی ہے۔ چلے گئے دونوں اور پھر آپ نے دیکھا کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ہر مصیبت پر وہ خوش نظر آ رہے تھے۔ تو کربلا میں حسین پہ مشکل کہاں تھی جو مشکل کشا مولا علی سے مدد مانگ رہے تھے اور مولا پہنچ نہیں رہے تھے؟ تو دیکھیں نا کہ وہ تو یعنی کہ جتنا بھی میں کہوں کہ میں ایک ایک شہادت بیان کرنے لگا ہوں تو میں خود میں نہیں رہوں گا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ نا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انسان ہو اور وہ روئے نا۔ یہ سارے بدن چھوڑیں، شیعہ سنی سب کچھ چھوڑ کے انسان بن کے آپ سن لینا کہ ہوا کیا تھا، تو میں کہتا ہوں آپ کی روح تک کانپ اٹھے کہ وہ جسٹ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ کیا تاکہ دین مکمل ہو جائے۔ دین کا جو ان کی نماز کے لیے انہوں نے کیا نا، نماز یہ جو واقعی اسلام کی تاریخ میں بہت اہمیت ہے اس کی۔ اگر نبی کا نواز نماز کے لیے جان نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ کچھ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا ہونا، مجھے بتائیں گے کچھ نہیں تھا ہونا کیا؟ عجیب بات کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاؤں گا، کچھ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں، میں کوشش کروں گا ایک دو ویڈیو میں یہ بھی بات بتاؤں کہ کون لوگ ہیں وہ بھی سر عام عجیب عالم دنیا کا۔ وہ یہ اگر نہ ہوتا تو پھر کس نے نماز پڑھنی تھی؟ کہ کہنا تھا بھائی ہمارے، اب تو ہم کہتے ہیں نا بھائی نماز پڑھو، کہ نبی کی نماز نے نماز کے لیے سر دے دیا۔ اگر وہ نماز کے لیے سر نہ دیتے تو ہم نے کیا کہنا تھا؟ بھائی نبی کے اللہ معاف کرے کہ ہم نے پھر ایسا کہنا تھا کہ نبی کی نماز نے نماز کے لیے وہ دوسری پارٹی کو کر لیا تو ہمیں کیا ہے؟ کچھ بات ہے سمجھ میں، یہ جسٹ ایک فرضی بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جتنی ہیں وہ تمام جتنے بھی ولی کلندر کتب سب سے افضل ہیں۔ اگر کوئی بننا چاہتا ہے نا معرفت کے لیے تو یہ ان کے ساتھ منسلک ہوگا تو تبھی۔ تو ہمارے ادھر بہت کچھ بدل گیا، اب میں کیا آپ کو بتاؤں، بس کبھی دیکھ رونا آتا ہے، کبھی حالات کو دیکھ ہنستا ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ مولا امام حسین کو کوئی مشکل نہیں تھی، حسین نے مشکل کو ڈھونڈا تھا۔ بھائی میں جملہ اور بھاری کہہ دیتا ہوں، یہ تو مصیبتیں آتی تھی تو شکر کر کے بتاتے تھے یہ نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات جی فرمایا میرے مولا نبی نے، علی میرے بستر پہ سو جاؤ گے؟ میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ فوراً سجدہ شکر کر کے علی نے بتایا مصیبتیں ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتی، مٹھاس ہوتی ہے، علاوت ہوتی ہے، ہم مشکلوں کو ڈھونڈنے والے ہیں۔ تو کر توجہ ہے حضرت کی؟ تو ہم مولا سے جب مدد مانگ، این توحید ہے مدد۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جی ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں آپ کے وہی نا جس کے لیے کہ مشکل کشا ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے کیوں نہ سیدھی مدد مانگے؟ تو اس کا جواب یہ علامہ صاحب نے بہت ہی خوب بہت ہی پائیدار دی ہے۔ چلے سنتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی آس ہوئی ہے، البتہ جب کوئی مجھ سے کہتا ہے نا کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے تو میں پہلی بات تو اس سے یہ کرتا ہوں کہ تم نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو سن لیا آپ نے کہ آپ نے چہرہ اپنا دیکھا ہے؟ جو خدا سے ڈائریکٹ مانگے، خدا سے ڈائریکٹ کہیں گے کہ ہم مخاطب ہو کے دیکھنے میں بات ہے کہ جب اللہ
नूर के यानी कि वो जो आई थिंक क्या नाम था नबी का, आई थिंक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। हाँ मुझे एग्जैक्ट इनके वो नबी जो जिनके लिए यानी कि वो यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह को हमने देखना है, तो जब वो अल्लाह ने अपना दीदार करवाया तो नबी बेहोश हो गए हैं, और जो पहाड़ है वो तूर बन गया, और जो थे वो, ये मकसद कहने का वो देखने की बात, वो मांगने की बात है, लेकिन अपना भी कोई, हम इतने पाक साफ कोई नहीं, मैं हूं ना तो मैं बहुत गुनाहगार हूं, मुझे लगता है कि मेरे साथ दुनिया में कोई बंदा नहीं है जितने मेरे गुनाह हैं, तो इसलिए मैं उसका ही बीच में दूंगा ना नाम, जिसकी अल्लाह सुने, जिसकी अल्लाह मोरे ना, वसीला होता है ना, कह मांगना तो बेशक वही देने वाले साथ है। डायरेक्ट बात करने जैसा तुम्हारा चेहरा है, और सिंधी में जुमला बोलूंगा तो बड़ा खतरनाक है। तुमने अपना चेहरा देखा है? अल्लाह से बात करने की तुम्हें ख्वाहिश है? नहीं, हर शख्स को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। अल्लाह ही का, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ही काफी है, ये जुमला बोले तो मोहम्मद मुस्तफा बोले या अली बोले। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, अल्लाह ही काफी है। देखिए जो लिखा होता है हर बंदा कहता है मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, तो ये बात आप सुन ली कि अगर आप कहते हैं, मैं कहता हूँ, मेरे से गुनाहगार बंदा कह रहता हूँ, मैं सरासर गलती पे हूँ, इस बात को मैं भी मानता हूँ और आप भी माने, ये कहना गलत है। मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, तो फिर नबियों का क्या सिलसिला है? उनको भी जब अल्लाह ने फरमा दिया कि नबी की अतायत मेरी अतायत है, तो आप कहते हैं कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अजीब बात है यार, ऐसा नहीं ना कहा करें। सुनते हैं ना तो थोड़ा सा ना अपना जहन भी इस्तेमाल किया करें, कि एक दफ़ा हदीस भी पढ़ते हैं, 5वीं 6वीं की किताब में होती है कि नबी की अतायत, अफजल सल्लम की अतायत, अल्लाह कहते हैं मेरी अतायत है। ये तो आई थिंक हर छोटे से बड़े को पता होगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, हालांकि ख़त्म करने को मेरा दिल नहीं कर रहा, वो 12 से 13 मिनट की हो गई है, तो वहाँ भी कहेंगे कि भाई इतनी बड़ी वीडियो हो ये वो, लेकिन इल्म की बात है, देखेंगे तो कल को मरना है। हिंदू तो है नहीं ना ईसाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, कोशिश करें कि मुसलमान से तरक्की करके मोमिन बने। ये भी बहुत बड़ी बात है, जो मैं खुद भी नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि बस हम भी कोई नए काम करते हैं इस दुनिया में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नहीं लगी तो बेसिक डिसलाइक कर दें। मैं आपको कहूँगा नहीं, क्योंकि अगर आप भी मेरे जैसे गुनाहगार बंदे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, और उम्मीद करूँगा कि आप शेयर भी करेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अली मुश्किल कुशा, मैंने कहा अली मुश्किल कुशा है, मैंने नहीं कहा अल्लाह
اقبال نے بھی کہا ہے علی مشکل کشا ہے. کہنے لگے جی اگر مشکل کشا ہے تو کربلا میں حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو موٹا سا جواب یہ ہے کربلا میں حسین پر کوئی مشکل نہیں تھی. حسین پر مشکل ہوتی تو مدد مانگتے نا. یہ حسین نے تو کربلا کو ڈھونڈا ہے، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا. حسین ڈھونڈتے ہوئے کربلا پہنچے ہیں، اور مولا حسین کا تو مقام بہت بلند ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کہہ رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ بتا تیری خاطر کس سے جا کے لڑے؟ آواز قدرت آئی، اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ دونوں جا کے فرعون سے لڑو، یہ میرا باغی ہے. اور چلے گئے دونوں، اور پھر آپ نے دیکھا کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ہر مصیبت پر وہ خوش نظر آ رہے تھے. تو کربلا میں حسین پہ مشکل کہاں تھی جو مشکل کشا مولا علی سے مدد مانگ رہے تھے اور مولا پہنچ نہیں رہے تھے.
مولا امام حسین کو کوئی مشکل نہیں تھی، حسین نے مشکل کو ڈھونڈا تھا۔ بھائی میں جملہ اور بھاری کہہ دیتا ہوں، یہ تو مصیبتیں آتی تھی تو شکر کر کے بتاتے تھے یہ نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے۔ جی فرمایا میرے مولا نبی نے، علی میرے بستر پہ سو جاؤ گے؟ میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ فوراً سجدہ شکر کر کے علی نے بتایا مصیبتیں ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتی، مٹھاس ہوتی ہے، حلاوت ہوتی ہے، ہم مشکلوں کو ڈھونڈنے والے ہیں۔ تو کربلا توجہ ہے حضرات کی؟ تو ہم مولا سے جب مدد مانگ، عین توحید ہے، عین توحید ہے، مدد ایک صاحب کہنے لگے کہ جی ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی آرزو ہوئی ہے، البتہ جب کوئی مجھ سے کہتا ہے نا کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنی چاہیے تو میں پہلی بات تو اس سے یہ کرتا ہوں کہ تم نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ ڈائریکٹ بات کرنے جیسا تمہارا چہرہ ہے، اور سندھی میں جملہ بولوں گا تو بڑا خطرناک ہے۔ تم نے اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ اللہ سے بات کرنے کی تمہیں خواہش ہے؟ نہیں، ہر شخص کو اپنی حیثیت کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ اللہ ہی کا توجہ چاہوں گا، اللہ ہی کافی ہے۔ یہ جملہ بولے تو محمد مصطفیٰ بولے یا علی بولے؟